الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز حضرات و خواتین، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اس نیک تقریب میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جہاں تک قرآن کریم کے تراجم کا تعلق ہے تو پہلی صدی ہجری میں ہی جب قرآن کریم روئے زمین پر اور اقوام عالم میں پھیلا تو مختلف قوموں کے لیے، مختلف ملکوں کے لیے، مختلف زبانوں میں تراجم بھی شروع ہو گئے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ مشکل ترین کام ہے اور جو بات اصل ٹیکسٹ میں کہی گئی ہے اس کا قریب ترین مفہوم. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہو بہو وہ ساری بات ترجمے میں نقل کی جا سکتی ہے. کم از کم قرآن کریم میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ عربی متن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ترجمہ آپ کسی زبان میں بھی کریں گے وہ کلام بندے کا ہوگا. لہذا ہو بہو اسی فصاحت و بلاغت، اسی حسن و کمال، اسی روانی اور اسی کمال ادب کو منتقل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ اچھا ترجمہ وہ ہے جو قریب ترین مفہوم سے بندے کو آشنا کرتے. اردو زبان کی عمر 700 سے 800 سال کے درمیان ہے. ان 700-750 سالوں میں میری معلومات کے مطابق اردو میں 50 کے قریب تراجم لکھے گئے. 50 ایسی ہستیاں تھیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 8 صدیوں کی اس مخلوق میں، بر صغیر میں بسنے والی اس مخلوق میں 50 ایسی نامور ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ کیا. پھر مرور زمانہ سے کچھ الفاظ متروک ہو گئے، کچھ ترکیبات متروک ہو گئیں، کچھ الفاظ سرے سے بدل گئے، کچھ مفاہیم بدل گئے. زبان روز بروز تبدیل ہوتی رہی اور یوں آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 تراجم مارکیٹ میں موجود ہیں جن تک لوگوں کی رسائی ہے. 50 آج نہیں ملتے، وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتے گئے. جو 7 ترجمے آج ہیں، آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ان 8 صدیوں میں بر صغیر میں کتنے بزرگان دین، کتنے عالم، کتنی مقدس اور متبرک ہستیاں، کتنے متبہر لوگ، کتنے فنون کو جاننے والے لوگ تھے. تو کیا ان میں صرف 7 آدمی اس سعادت سے بہرہ ہو سکے؟ تو یہ کتنا انتہائی مشکل کام. ان 7 میں بھی آج ضرورت شاید تبدیلی کی تھی. یہ اللہ کو منظور تھا کہ آج پھر زبان بہت سی کروٹیں لے چکی. ہمارے ماحول میں تبدیلی کی بات ہوتی رہتی ہے. تبدیلی نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے. اس کائنات کا مزاج ہے، سکون محال ہے. قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تبدیلی لمحہ لمحہ ہوتی رہتی ہے.
بچہ ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے تبدیل ہوتا ہے، جوان بنتا ہے تبدیلی آتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تبدیلی آتی ہے، پیر فرتوت ہو جاتا ہے تبدیلی آتی ہے، اور گور میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، ایک عمل ہے تبدیلی کا جو فطرت کی طرف سے چل رہا ہے۔ زبان بھی اس کی زد میں آتی ہیں، زبانیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، ادب بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو زبانوں میں تبدیلی آتے آتے کچھ اصطلاحات متروک ہو گئیں، کچھ الفاظ متروک ہو گئے، کچھ مشکل نظر آئے، عام فہم نہ رہے۔ تو اللہ کریم کو یہ منظور تھا، میں ایک بالکل عام سا آدمی ہوں، دیہاتی کاشتکار، اور بالکل ادب و علم سے نا آشنا سا آدمی ہوں، میری کوئی علمی حیثیت نہیں۔ اللہ کو منظور تھا، چونکہ آج جو تراجم ہمارے پاس تھے بعض لفظی ترجمہ ہے، ان میں عام آدمی کے لیے اس کا محاورہ بنانا مشکل ہو جاتا۔ کچھ تراجم با محاورہ ہیں جن میں عام آدمی کو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کون سے لفظ کا ترجمہ آیا ہے، یہ حرف جو ہے یہ کس حرف کا ترجمہ ہے، یہ کس لفظ سے یہ لفظ لیا گیا ہے، وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ربط نہیں رہتا، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ ہو یا تفسیر تو الگ سے بتانا پڑتا ہے کہ اس کا پچھلی آیت سے یہ ربط ہے، یہ الگ سے حاشیے پہ لکھا جاتا ہے، یہ تفسیر ہو تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ ربط رکھنا قرآن کی زبان نہ صرف عربی مبین ہے، اللہ کی زبان ہے۔ عرب اتنے ماہر تھے زبان دانی میں کہ وہ اپنے علاوہ پوری دنیا کو عجم یعنی گنگوں کا جہان کہتے تھے۔ انہیں دعوت دی گئی، قرآن نے چیلنج کیا کہ اس جیسا ایک جملہ بنا کے لاؤ، اور آج تک دنیا کے سامنے یہ چیلنج موجود ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب ہو بہو اس کو نقل کرنا تو ممکن نہ تھا، لیکن یہ کوشش کہ ترجمہ با محاورہ بھی ہو، اس محاورے میں الفاظ کی سمجھ بھی آئے کہ یہ لفظ فلاں لفظ کا ترجمہ ہے، اور تیسری بات یہ کہ بتانا نہ پڑے کہ اس میں ربط کیا ہے، از خود اس کا ربط بنتا چلا جائے، یہ محض خداداد صلاحیت سے ممکن ہے، یہ ممکن نہیں تھا۔ الحمدللہ اس کا جو اجر ہے اللہ پاک سب مسلمانوں کو دے، لیکن زیادہ کریڈٹ رحمت اللہ ملک کو جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ آپ پہلے اور 30ویں پارے کا ترجمہ کر دیجئے، چونکہ یہ ہمارے ہائی سکول کی کلاسز کے نصاب میں ہے اور ترجمے سمجھ نہیں آتے بچوں کو۔ میں نے کہا یار یہ بہت مشکل کام ہے، یہ صدیوں میں کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں، تم میرے گلے کیوں ڈال رہے ہو؟ ان کے اصرار نے اور اللہ نے توفیق بخشی، میں نے پہلے اور 30ویں پارے کا ترجمہ کیا، وہ چھپ گیا، بچوں میں تقسیم ہوا، مقبول عام ہوا، لوگوں نے کہا سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم نے توفیق دی، میں نے کہا بسم اللہ کرتے ہیں، سارا ہی لکھیں۔ الحمدللہ آج آپ کے ہاتھوں میں ہے، چھپ کر آ گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمال ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، کہیں کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوتاہی یا غلطی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آمین۔ یاد رکھیں قرآن کریم ایک پیغام ہے اللہ کا اپنے بندوں کے نام۔ آپ کو اپنے کسی عزیز، کسی چاہنے والے، کسی محبوب کی چٹھی آتی ہے، کبھی آپ نے بغیر سمجھے رکھی ہے؟ ان پڑھ کو بھی مل جائے تو کسی پڑھے لکھے کی تلاش میں بے قرار ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے اس چٹھی کا مضمون تو سمجھائے، اس میں ہے کیا۔ اور اللہ کا پیغام ہو، اللہ کی چٹھی ہو، لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، امام الانبیاء، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ ہستی آپ ہم تک پیغام پہنچائے اور ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو میرے خیال میں اس سے بڑی
محرومی اور کوئی نہیں۔ ہمارا ہر مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کے لفظ لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور قرآن نے یہ وعدہ کیا اللہ نے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو سہل کر دیا۔ ادبی مقامات میں اس مقام پر ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، لغت کے اعتبار سے ان بلندیوں پر ہے کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا، جملوں اور فکروں کی ساخت اور الفاظ کے چناؤ اور انتخاب کے اس اعتبار سے ہے کہ یکتا و بے مثل ہے، لیکن کوئی سمجھنا چاہے تو وہ قادر کریم فرماتا ہے میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ قرآن کو سمجھے، خود پڑھنا نہیں جاتا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو یار پڑھے لکھوں سے جا کر پوچھو، لیکن پوچھو ضرور کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ میرے بھائی، ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے۔ میرے کچھ پڑھے لکھے دوستوں کو تشریف لانا تھا یہاں، وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس بندے کا اعتبار نہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کہہ دے۔ یار میں ایسا خطرناک آدمی نہیں ہوں۔ ہاں ایک بات، ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے مجھ میں، رپٹ جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں، رپٹ جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ کمزوری ہے میری کہ بات میں کر جاتا ہوں، سیدھی کر جاتا ہوں اور دین کے حق میں کر جاتا ہوں، اب وہ کسی کو پسند آئے نہ آئے۔ تو میرے بڑے پڑھے لکھے بڑے اچھے عزیز دوست، انہوں نے یہاں آنا تھا، وہ نہیں آئے، پتہ نہیں یہ کیا کہہ دے۔ کہنے سے تو میں نہیں رہوں گا، لیکن کہوں گا وہی جو اللہ کے لیے بھی اللہ کی پسند کا ہو اور اللہ کی مخلوق کے بھی بھلے کا ہو۔ میرے بھائی، تبدیلی ضرور آئے، لیکن تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ترقی معکوس ہوتی ہے کہ اس حال پہ آپ کھڑے ہیں اس سے بھی نیچے چلے جائیں، یہ بھی تبدیلی ہے۔ ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جس حال میں ہیں آپ اس سے بہتر حال میں چلے جائیں، یہ بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ میری درخواست اتنی سی ہے کہ تبدیلی کی طرف ضرور جائیے، لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھ کر مثبت تبدیلی کی طرف اللہ کریم آپ کو لے جائے، جس میں اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو، آپ کا بھلا ہو، اس ملک کا بھلا ہو، اور آپ ایک اس ملک کو ایسی روشن مثال بنائیں کہ انسانیت کو اس سے بھلائی نصیب ہو۔ آج تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور آج ہم، میرے دوستو یاد کرو اس زمانے کو جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، مکہ کی سرزمین تھی، قبائلی راج تھا، سرداروں کی حکومت تھی، بندہ مار دینا یا چھوڑ دینا یہ ان کی مرضی پہ موقوف تھا۔ وہ بتوں کے پجاری اور مشرک تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ مکی صورتوں کو الگ کر لیجئے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا قرآن کریم، اس سارے کو دیکھ جائیے، وہ بات ہی عقیدے کی کرتا ہے، بتوں کے باطل ہونے کی کرتا ہے، اللہ کی توحید کی کرتا ہے، اور مشرکین کے سامنے کرتا ہے۔ یار اس قرآن کو بیان کرنا میں بڑی تحقیق کر چکا ہوں، یہ کام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ مکے کے اس ماحول میں آپ تاریخ میں دیکھیے، اس ماحول کو اور اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیے، پھر یکا و تنہا دیکھیے اللہ کے رسول کو کہ صرف اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ اس بوڑھے آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب اس روح زمین پر صرف ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے رہا، پھر آپ کے ساتھ ایک سے دو، دو سے چار، دو سے چار سے 10، اور اس عہد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس آپ کے جان نثار شہید ہوئے، آپ کو سفر ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، پھر کفر کی طاقتوں نے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، بدر و احد ہوا، خندق ہوا، مدینہ منورہ پر حملے ہوئے، کوشش کی گئی کہ سب کچھ مٹا دیا جائے، لیکن وہ حق کی آواز کو خاموش تو کیا کرتے، اسے پھیلنے سے نہ روک سکے۔ اور 23
21 برس مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ایک لفظ عام آدمی تک پہنچانے کے لیے وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کو آپ سن کر برداشت بھی نہ کر پائیں. تو کیوں آج ہم نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا؟ اگر آج ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک جھگڑا چل رہا ہے، اسلام نافذ ہو جمہوریت ہو، پھر ایسا ماحول بنا دیا گیا جیسے اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کی ضد ہے. میرے بھائیوں، تاریخ کا مطالعہ فرماؤ. یہ جمہوریت ہے کیا؟ انسان کو آواز دی اسلام نے، بندے کو بولنے کا حق دیا اسلام نے، خواتین کو حقوق دیے اسلام نے، کافر کو تحفظ دیا اس کی جان مال آبرو کا اسلام نے، عین میدان جنگ میں بھی جنگ نہ کرنے والے کے سارے حقوق کو تحفظ دیا اسلام نے. اسلام نے دنیا کو جمہوریت دی. جمہوریت کہتے کسے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں جس شعبے کی بات ہو رہی ہو اس شعبے کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو جائے وہ جمہوریت ہوتی ہے. جمہوریت بھیڑوں کے گلے کو نہیں کہتے کہ آپ بھیڑ بکریاں جمع کر کے گننا شروع کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اس طرف 1000 بھیڑ بکریاں، اس طرف تو 2 پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے وہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. جس شعبے کی بات ہو رہی ہے اس شعبے کے جو لوگ ہیں، فقہ کی بات ہے تو فقہاء کی اکثریت جمہوریت ہے، تفسیر کی بات ہے تو مفسرین کی اکثریت جمہوریت ہے، ترجمے کی بات ہے تو مترجمین کی اکثریت جو ہے وہ زبان دانوں کی اکثریت جو ہے وہ جمہور ہے، سیاست کی بات ہے تو سیاست کے شعبے کے لوگوں کی اکثریت جمہور ہے، اور اگر بات انجینئرنگ کی ہے تو انجینئرز کی اکثریت جو ہے اس کی رائے جمہور کی رائے ہے، میڈیکل کی بات ہے تو میڈیکل سائنس کے جاننے والوں کی جو اکثریت ہے وہ جمہور کی رائے ہے. اور اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس شعبے کے جاننے والے لوگوں سے رائے لی جائے، پھر اس رائے کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی عوامی تائید حاصل کی جائے، جو طریقہ خلافت راشدہ کے انتخاب کا تھا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج امریکہ، جسے ہم صبح شام گالی دینا اپنے وظائف میں ہم نے شامل کر رکھا ہے، امریکہ کا نظام اسلامی نظام انتخاب کے قریب تر ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، نفاذ اسلام کی تحریکیں ہم بھی چلا رہے ہیں، آپ بھی چلا رہے ہیں، یار سارا اسلام آپ سے نافذ نہیں ہوتا، اللہ آپ کو معاف کرے نہ کرو. اتنا اسلام تو اپنا لو جتنا غیر مسلموں نے اپنا رکھا. ان کے تجارتی اصول دیکھو، ان کے سیاست کا طریقہ کار دیکھو، ان کا انداز حکمرانی دیکھو، ان کا عوام کے حقوق دیکھو، ان کی ویلفیئر سٹیٹس دیکھو. یار آج بھی برطانیہ کی ویلفیئر سٹیٹ کے سسٹم کو خود برطانوی دا عمرز لا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم سارا اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم سے وہ یار نہ کرو. اتنا تو کر لو جتنا غیر مسلموں نے اپنا رکھا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ لوگوں، دوسرے کو زندہ رہنے کی جگہ دو گے تو تمہیں زندگی نصیب ہوگی. دوسرے کا گھر آباد دیکھنا پسند کرو گے تو تمہارا گھر آباد ہوگا. دوسرے کو انصاف فراہم کرو گے تو تمہیں انصاف ملے گا. اگر دوسرے کی زندگی، اس کے وسائل چھینو گے تو تمہارے وسائل چھن جائیں گے. دوسرے کی آبرو لوٹو گے تمہاری آبرو لٹ جائے گی. یہ قدرت کا نظام ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ ایسے ہی چلتا ہے. اور ہمارے سامنے تاریخ کے اوراق کھلے ہوئے ہیں. ہم اپنی تاریخ، یہ گزشتہ 65 برسوں کی تاریخ سے اگر سبق حاصل نہیں کر سکتے تو عجیب بات ہے. یار کیا بات ہے کہ انگریز نے ایک نظام بنایا جسے سلیوری سسٹم، غلاموں کے لیے جو نظام بنایا گیا آقاؤں کی طرف سے تھا. 65 برسوں میں پوری قوم ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر ملک 2 لخت ہو گیا، لیکن آج تک ہم اس نظام کی اصلاح تو کیا کرتے، ہم اسے اور اس حال سے بھی نیچے لے گئے جو ان ملکی طاقتوں نے ہم پر بنا رکھا. کیا پوری قوم بانجھ ہو گئی ہے؟ اس میں کوئی دانشور نہیں رہا؟ کیا ہماری پوری قوم
اپنے نظام سے اتنی دور چلی گئی، اب اس کے حل کا نسخہ، سب سے بڑا نسخہ ہمارا قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن کریم کی تفسیر وہ ہے جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ قرآن کریم کی تفسیر وہ ہے جو حضور نے فرمائی، صحابہ کرام نے عمل کیا، حضور نے دیکھا، اس کی تصدیق فرمائی کہ تم نے صحیح سمجھا ہے۔ ہم تو ایک عام آدمی ہیں، اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا کہ ہم نے عربی زبان میں سے اسے اردو میں منتقل کر دیا اردو خانوں کے لیے، لیکن اس امید پر کہ میرے بہنیں، میرے بھائی مسلمان اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، بلکہ میری دعوت ہے غیر مسلموں کو بھی کہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی کتاب ہے، پڑھ کے دیکھو اس میں کیا کمال تمہیں نظر آتا ہے، کون سی بات تمہیں پہنچ، یار کچھ تو اپنا لو۔ لوگوں صرف تقریر کی، جلسے کی، واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا تھا، انگریز نے جو بنایا وہ کالونیل سسٹم تھا، اس میں سب سے بنیادی دنیا کی اقوام عالم کی تاریخ دیکھ لو، ہر ملک کی تاریخ میں جو نصاب تعلیم ہوتا ہے اس کی بنیاد جو شروع سے بچے کو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تم کون ہو، تم کس قوم سے متعلق ہو، تمہارا ماضی کیا ہے، تمہاری تہذیب کیا ہے، اور تمہیں کس بات پہ فخر کرنا چاہیے اور کس بات کو تم نے زندگی میں ثابت کرنا ہے۔ یہ بنیاد ہوتی ہے تعلیم کی۔ ہمارے نصاب تعلیم میں مسلمانوں کی یہ بنیاد سرے سے غائب ہے۔ ہمیں وہ الف بے جیم ABC سکھاتا ہے، یہ نہیں بتاتا تم کون ہو۔ اور یہی بات ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، انگریز کی تعلیم نے رکھا نہ کہیں کا، انگریز کی تعلیم نے رکھا نہ کہیں کا، مذہب کا نہ ملت کا، دنیا کا نہ دی کا۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ 65 برسوں کی آزادی کے بعد ابھی تک ہم اس کی اصلاح کیا کرتے، ہم اس نظام کو قائم نہ رکھ سکے جو انگریزوں نے بنایا، اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس سے نیچے چلا گیا، اور آج بچے ریزلٹ کارڈ کے پیچھے جلوس نکالتے پھرتے اور بورڈوں کی بلڈنگیں جلاتے پھرتے ہیں۔ یار ہم کیا قوم ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہ ماں و ماں کو مارنا چھوڑ دو۔ یہ کس جماعت کا منشور ہے کہ جو بندہ سٹیج پہ آتے وہ کہتے ہیں وہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور، اور آپ اگر چور نہیں ہیں تو آپ کریں گے کیا؟ اپنی کارکردگی بتائیے، کوئی نہیں بتاتا، میں کیا کروں؟ یعنی شور ہے تبدیلی کا، اور تبدیلی صرف اقتدار کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی تو حالات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی تو جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اچھا ہے بھی تو اسے بہت اچھا کرنا تبدیلی ہے، اور اگر خراب ہے تو اس سے اچھا کرنا تو بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بات کم از کم میں نے نہیں سنی۔ لوگوں بھاگو نہیں تبدیلی کے پیچھے، اور میں آپ کو روکتا بھی نہیں کہ آپ رک بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور دیکھ لینا کہ تبدیلی مثبت ہو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا چیز تبدیل ہو کر کیا بنے گی۔ ہمارا مالی نظام جو ہے اور معاشی نظام جو ہے وہ اگر تبدیل ہوگا تو کیا بنے گا۔ ہمارا تعلیمی نظام کیسے تبدیل ہوگا، وہ کیا بنے گا۔ ہمارا عدالتی نظام 65 برسوں میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ انگریز نے بنایا تھا ایک لینتھی پروسیجر کہ بندہ عدالتوں میں چل چل کر مر جائے، آپ ایک دیوانی مقدمہ دائر کر دیں، تیسری نسل میں جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ یار آج تک ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکے۔ ہمارے فوجداری مقدمات انگریز نے بنا دیے تھے، ابتدائی تفتیش 2 سال لے جاتی ہے پولیس تفتیش کرنے میں، 2 سال بعد جب وہ عدالت میں آتی ہے تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ فائل تو بیکار ہے، پولیس کی تفتیش ہے، اب شہادتیں شروع کرو۔ بھئی بیکار ہے تو کرتے کیوں ہو؟ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ 2 سال کس بات پہ ضائع کر دیے؟ وہ بیکار ہے تو کیوں کرتے ہو؟ اللہ قائم رکھے ان ممالک کو جن میں یہ نصاب شریعت کے مطابق ہے۔ میں نے عرب میں دیکھا ہے، وہاں قتل ہو جائے تو مجسٹریٹ موقع پہ جاتا ہے، موقع کے لوگوں کو اکٹھا کر کے شہادتیں لے لیتا ہے، مہینے ڈیڑھ میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی لنتی پروسیجر نہیں ہے۔ 1-1.5 مہینہ ملتا ہے اپیل کے لیے، اس کے بعد اس سزا پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟
شاید ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ سے آشنا نہیں، اور ہمارا تعارف ہے کیا؟ ہمارا تعارف اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن جو کرنے کو کہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جس سے روکتا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے، جہاں بیٹھنے کو کہتا ہے وہاں ہمیں بیٹھنا ہے، جہاں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے وہاں کھڑا ہونا ہے، جو سوچنے کا کہتا ہے اس کی فکر کرنی ہے، اور جس سے روک دیتا ہے اسے بھول جانا ہے۔ مسلمان کا تعارف قرآن ہے۔ اللہ کریم نے توفیق بخشی، میں نے کوشش کی ہے کہ آیہ کریمہ کے قریب ترین مفہوم تک اپنے قاری کو لے جاؤں، اور میرے خیال میں قرآن کریم کے معاملے میں اس سے زیادہ کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ اب آپ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کریم نے میری کوشش برابر کی۔ میں نہیں آپ کی کسی سیاسی جماعت کے حق میں، نہ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوں، میں نہ کسی طرز حکومت کے حق میں بات کرتا ہوں، نہ کسی کے خلاف بات کرتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اور بندے سارے اس کے احکام کو نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ جو بھی اور جتنا بھی کرے گا اللہ اسے اتنا اجر دے گا، اتنی وہ فلاح پائے گا، اور جو بھی اس سے جتنا دور جائے گا اللہ کے نظام قدرت کے شکنجے میں آ جائے گا۔ میں اس کی ٹانگ نہیں توڑوں گا، وہ خود قادر ہے، وہ اپنے نظام کا حافظ۔ اور یاد رکھو، یہ مت بھولو کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قیامت تک رہے گا۔ مسلمانوں، جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ مٹ جائے گا، جو قرآن کے ساتھ رہے گا وہ باقی رہے گا۔ قرآن کو رہنا ہے، دین کو رہنا ہے، اسلام کو رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقول اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ جب دین نہیں رہے گا، جب قرآن نہیں رہے گا تو کائنات مٹ جائے گی۔ اس کے بعد سورج طلوع نہیں ہوگا، مغرب سے نکلے گا، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ سو قرآن رہے گا، حکومتیں آئیں گی، حکومتیں جائیں گی، افراد آئیں گے، افراد جائیں گے، قومیں بنیں گی، قومیں مٹیں گی، سلطنتیں بنیں گی، سلطنتیں مٹ جائیں گی، اللہ کا پیغام رہے گا۔ اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کے کلام کو تھام لے گا وہ باقی رہے گا، اس کا نام باقی رہے گا۔ عوض میں بھی اس کو عزت ہوگی، دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی، قبر میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ کسی ناموری کے لیے، کسی شہرت کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرے بھائی مسلمان قرآن کو سمجھیں۔ یار میں نہیں کہتا تم کیا بن جاؤ، میں نہیں کہتا تم کیا نہ بنو، میں کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ بن جاؤ۔ خود سمجھو، جاننے کی کوشش کرو، اور اللہ کے پیغام پر عمل کی کوشش کرو۔ اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کے اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، اور اس پر عدل و انصاف کی حکومت قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت شیخ المکرم دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد محفل برخاست کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا انت ولینا فی سفرنا وفی حضرنا فی مالنا وفی اہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ،
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين بانك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.